सुबह नहार मुंह घर के दरवाजे पर एक चीज रख दो, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा और सारा दिन जो कुछ भी रब की बारगाह से मांगोगे शाम तक वो तमाम चीजें इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से आपको अता कर दी जाएंगी। अमल बड़ा आसान सा है, बड़ा मुजर्रब है, बड़ा कीमती अमल है। जो शख्स भी रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, उसके घर में तंग दस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, घर से फाका ख़त्म नहीं हो रहा, मकरूज है, कर्जे से नजात नहीं मिल रही, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही और इसी तरह हर आफात व बलियात से उसकी हिफाजत नहीं हो रही, उसके लिए ये अमल है। वो शख्स इस अमल को कर ले। सिर्फ ये मुख्तसर सा अमल आपने सुबह के वक्त करना है, इसके अलावा और किसी वक्त में नहीं कर सकते। अमल बड़ा ख़ास, बड़ा अहम, बड़ा कीमती है, इसलिए इस अमल के ज़रिए आपके घर में खुशहाली आएगी, तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी और आपके घर से मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह के नूरी फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। बस आपने अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर ये एक चीज़ रख देनी है और उसके ऊपर ये कलमात पढ़ने हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि या खालिकु, अल्हम्दुलिल्लाहि या रज़्ज़ाकु। ये सिर्फ कलमात पढ़ने हैं। बड़े आसान से कलमात हैं लेकिन बड़े कीमती कलमात हैं। बस आज ही आप इस अमल को शुरू करें। आपने बावजू इस अमल को करना होगा। मैं आपको इसके फ़वाइद बता दूं और इस अमल की ख़ास इजाज़त अगर किसी को चाहिए तो वो शख्स, अब कोई भी हो, वो मर्द हो, ख़वातीन हो, उस शख्स को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ 21 बार दरूद पाक पढ़कर हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस दरूद पाक का सवाब पेश कर दे, हजूर की आले बैत को पेश कर दे, क्योंकि आगे मुहर्रम उल हराम का महीना आ रहा है और इंशाल्लाह उससे पहले आपके घर में लहरें बहरें हो जाएंगी, आपके घर में दौलत के पहाड़ नजर आएंगे, रिज़्क़ बारिश के कतरों की तरह बरसेगा। क्योंकि ये कुछ कलमात होते हैं, देखने में बिल्कुल मुख्तसर से होते हैं, लेकिन इनके अंदर अल्लाह ने तासीर ऐसी रखी होती है कि पढ़ने वाले को अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल कर देते हैं, ज़बान में इतनी तासीर पैदा कर देते हैं कि वो शख्स ज़बान से जो बात भी कहता है, जो ज़बान से बोलता है, अल्लाह ताला फ़ौरन उसको कबूल फरमा लेता है। आपने अक्सर सूफिया बुजुर्गान दीन को देखा होगा कि वो अपनी ज़बान से जो कहते हैं रब्बे कायनात उस तरह फरमा देता है। वो बाबा फरीद थे, हमारे बुजुर्ग, वो फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा, हजरत आप अपनी ज़बान से जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, अल्लाह ताला फ़ौरन उसी तरह कर देता है। तो आपने एक ही जवाब दिया था और ये जवाब सुनने वाला है और आपके समझने वाला है। आपने फरमाया कि आपको ये बात तो नजर आती है कि बाबा फरीद जो भी ज़बान से कहता है अल्लाह ताला वो पूरा फरमा देता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 40 साल तक बाबा फरीद ने वही किया जो उसके रब ने कहा था, जो उसके रब ने फरमाया था। बाबा फरीद उसी तरह करता रहा और आज 40 साल के बाद जैसे मैं अपनी ज़बान से जो भी रब की बारगाह में कहता हूँ, रब्बे कायनात उसी तरह फरमा देता है, उसी तरह कर देता है। दोस्तों, आज बड़ा कीमती अमल बता रहा हूँ। इस अमल को जानने के लिए इस अमल का सही तरीका समझ कर कीजिएगा। इस अमल के बारे में पूरी रहनुमाई हासिल कर लें और अमल बड़ा मुख्तसर सा है और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा और इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले पहले आपके घर में बहारें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल को जानने के लिए इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस तरह के अमल बार बार नहीं बताए जाते। बस आप इससे पहले ये मेरी बात एक समझ लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कलमात जो मैंने आपको बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो खालिक व मालिक है और अल्लाह ताला ही खालिक है, अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाला है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला वो रब है, तमाम तारीफ़ें उसी रब की हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो इस आयत बय्यनात के अंदर जो आलमीन का लफ्ज़ है, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुफस्सिरीन इस बात को लिखा वाज़ेह तौर पर कि आलम एक जहान को कहते हैं। यहाँ इंसान बसते हैं, ये एक जहान है। इसी तरह के 18,000 जहान है, 18,000 आलम है और 18,000 आलमों का वो रब है, 18,000 आलमों को वो रिज़्क़ देने वाला है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसानों का एक आलम है, एक जहान है, फरिश्तों का एक जहान है, जानवरों का एक जहान है, चरिंद परिंद का, जिन्नात का एक जहान है, फरिश्तों का एक जहान है
ایسے کئی 18,000 عالم ہے، 18,000 جہان ہے، اور سب کو رب رزق دے رہا ہے۔ تو پھر جب تو رب کا ذکر کرے گا، تو رب کی عبادت کرے گا، رب کا حکم مانے گا، رب کی فرما برداری کرے گا، تو کیا رب تمہیں رزق نہیں دے گا؟ وہ تو ہر وقت تیار ہے۔ بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب پر امید رکھتا ہوں۔ امید نہیں ہونی چاہیے، رب پر یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے رب پر یقین ہو جائے گا، یقین کامل ہو جائے گا، تو پھر جو بھی دیکھیے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے ہیں، وہ اپنا یقین رب پر لگا لیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رب کائنات اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے علاج کرواتا ہے، کہیں سے بات نہیں بن رہی ہوتی، لیکن یوں ہی وہ اپنے رب پر یقین کامل کرتا ہے، اور وہ کوئی بھی مختصر سے الفاظ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ آج کل ہمارے گھر میں کچھ چیزیں غربت لاتی ہیں، مصیبتیں لاتی ہیں، پریشانیاں لاتی ہیں، اور جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جب تک نہیں چھوڑتے، ہمارے رزق میں فراوانی نہیں آ سکتی۔ جتنے مرضی وظیفے وظائف کر لیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو دیکھ لینا آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رزق بھی کم نہیں ہوگا، فاقہ نہیں کبھی آئے گا، تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو، ضرور یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ غریبی لاتی ہیں، اور خوشحالی لانے والی بھی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں عمل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ مکمل طور پر اس کو سمجھ جائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب لوگ سمجھ کر نہیں کرتے، پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کبھی وہ کمنٹ میں نیچے لکھ کر 2 الفاظ بتا دیتے ہیں، لوگ اسی چیز کو پڑھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ بھئی وظیفے اثر کرتے ہیں، آپ کا یقین کتنا ہے؟ جب آپ اتنا بھی گوارا نہیں کریں گے، آپ بات سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، وظائف کی شرائط کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے، ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر آپ چابی کوئی اور لگائیں گے، یا اس چابی کا ایک دندہ ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو وہ چابی آپ تالے کو لگاتے رہیں، تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح جب تک آپ اس وظیفے کو اس کی شرائط کے مطابق نہیں کریں گے، تو آپ کو فائدہ بھی اس قدر نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو وظائف میں کامیابی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا یقین آپ کے رب پر پورا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، اور یہ دونوں الفاظ کے اندر بھی رب کی عطا شامل ہے، اور یہ صرف 10 بار آپ نے پڑھنے ہیں، کچھ زیادہ بھی نہیں، وقت بھی نہیں لگنے والا، لیکن یہ چیزیں چھوڑ دیں اور دیکھ لینا آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ ایک تو جلدی جلدی نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، غربت اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، غریبی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، عاجزی کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ بڑی اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ رب کی امانت کو لٹا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کی امانت دے رہے ہیں واپس۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کی جسم پر کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا، اب رب کا قرض دینے کا وقت آ گیا ہے، اب قرض لٹانے کا وقت ہے، کہیں رب کے قرض میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے نماز جب پڑھیں تو جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ دوسری بات، ہماری اکثر گھر کی خواتین چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کر کے پیشاب کرواتی ہیں، اور ان کے سامنے بچے کھڑا ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یا واش روم کے اندر نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں آئے گا، غربت آئے گی، غریبی آئے گی، محتاجی آئے گی، جتنا بھی رزق کما لیں اس میں برکت نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ برکت چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں آپ تنگ دستی سے بچ جائیں، آپ مصیبتوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، تو پھر ضرور ان چیزوں پر عمل کر لیں، اور اس پہ کیا جا سکتا ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، پیشاب کی جگہ پر وضو کبھی نہ کریں، جہاں پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر کبھی بھی وضو نہ کریں۔ اور یہ 3 چیزیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا۔ اکثر ہم کھڑے ہو کر پانی پینے کو آڑ نہیں سمجھتے، آپ یہ چیز چھوڑ دیں، کھڑے ہو کر پانی کبھی نہ پئیں، بیٹھ کر ہمیشہ پئیں، سنت بھی ہے۔ کھڑے ہو کر پینے سے بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہمیشہ بیٹھ کر پانی پئیں۔ اور اسی طرح منہ سے کبھی بھی چراغ نہ بجھائیں، جیسے پھونک مار کے، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں پھونک نہ ماریں، اور اسی طرح چراغ کو بھی پھونک سے نہ بجھائیں، کسی کپڑے کے ساتھ بجھائیں یا ہاتھ کے ساتھ ایسے ہوا دے کے بجھا لیں۔ منہ کے ساتھ پھونک کے ذریعے چراغ کو یا پانی کے اندر کوئی چیز قطرہ گر جاتا ہے تو ہم انگلی سے نکال نہیں سکتے، پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دودھ کو پھونک نہ مارے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے منع کر دیں۔ آپ دیکھ لینا محرم سے پہلے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اسی طرح کر لیتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ کے گھر میں لہریں بہریں ہو جائیں گی، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ دانت سے ناخن نہیں کاٹنے، بچے بھی منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر ناخن کھاتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، ان کو منع کرنا ہے۔
اور اسی طرح یہ چیزوں پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے، بچوں کو بھی، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کو بھی نصیحت کرنی ہے۔ اسی طرح دامن یا آستین سے منہ کبھی نہیں صاف کرنا، اپنے بازو کے ساتھ منہ کبھی نہیں صاف کرنا، ہاتھ کے ساتھ کر لیں، آستین سے، دامن سے کبھی بھی منہ کو صاف نہ کریں، جو کچھ بھی منہ کے ساتھ لگ جائے یہ 7 چیزیں آپ نے نہیں کرنی، یہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ کبھی کبھار غلطی سے ہو جائے تو اس کی الگ بات ہے، بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی منع کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنے ہوں گے، ایک اگربتی لے لینی ہے، اور آپ اگر دکان پر جاتے ہیں تو وہ اگربتی دکان پر لگائیں، اگر گھر میں ہیں تو آپ نے اپنے گھر والے باہر کے دروازے پر نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ اس میں پاک اس کے اوپر 10 بار پڑھنے ہیں، الحمدللہ یا خالق، الحمدللہ یا رزاق، یہ ایک مرتبہ تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ 10 بار پڑھ کر اگربتی کے اوپر دم کرنے ہیں۔ آپ 2 بھی اگربتیاں کر سکتے ہیں، 3 بھی۔ آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، دکان پر گاہک نہیں آتے، وکیل ہیں، کلائنٹ نہیں آتے، ڈاکٹر ہیں، کوئی مریض نہیں آتے، آپ اپنے گھروں پر، اپنی دکانوں پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے گھر میں کیسی بہاریں لگتی ہیں۔ آپ نے ہر روز اس عمل کو کرنا ہے، الحمدللہ یا خالق، الحمدللہ یا رزاق۔ اگربتی پر اگر عود کی اگربتی مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، ورنہ کوئی بھی جو اگربتی دکان سے ملتی ہے وہ لے کر 10 بار یہ اس میں پاک پڑھنے ہیں، اور وہ اگربتی اپنے گھر کے دروازے پر ڈیلی لگا دینی کرنی ہے، ڈیلی پار کے۔ آپ کٹھا بھی ایک دفعہ ہی تمام اگربتیوں پر دم کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔